لا أقسم الذين بهذا آمنوا البلد وتطمئن وأنت حل بهذا البلد. مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مکہ مکرمہ کے فضائل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اس مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ اور اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور خانہ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن بنایا۔ اور سورہ بلد کی دوسری آیت میں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی، اور سورہ مبارکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو اس شہر جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے سے مقید فرمایا ہے۔ اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا، تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا، اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ شرف المکانی بالمکین، یعنی مقام کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت و شرافت والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور جب اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس مقام کو کیا کیا عظمتیں حاصل ہوئیں، ان میں سے 7 عظمتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے حرم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بے شک یہ حرم ہے اور امن کا گہوارہ ہے۔ نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما۔ نمبر 6،
حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے تو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھ بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔